السلام علیکم۔ وہ رات اور اگلا دن اس طرح گزرا کہ حد درجہ تھکان ہو گئی۔ وہ پولیس آفیسر تو بیان لے کر چلتا بنا، لیکن اس کے بعد سنگیتا کو کھانا کھلانے میں بڑا وقت صرف ہوا۔ پھر یہ کہ وہ سو بھی نہیں سکی اور اس کی وجہ سے مجھے بھی جاگنا پڑا۔ اسی رت جگہ میں نے مشتاق چنگیزی کی ڈائری پڑھ ڈالی۔ اگلے دن ہاسپٹل سے رام لال کی لاش مل گئی اور اس کی آخری رسومات پوری کرنے میں خاصا دن گزر گیا۔ اس کے اگلے دن کیس عدالت میں پیش ہوا۔ اس وقت تک صادق حبیب اور کفیل رضا دماغی طور پر بالکل نارمل ہو گئے تھے۔ میں نے نہ صرف انہیں عدالت میں پیش کیا بلکہ مشتاق چنگیزی کی ڈائری بھی عدالت کی تحویل میں دے دی۔ عدالت نے کیس کی باقاعدہ سماعت کے لیے 8 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ گویا ایک معاملہ اب پوری طرح نپٹ چکا تھا، لیکن میں سنگیتا سے کیے ہوئے اپنے اس وعدے کو نہیں بھولی تھی کہ میں اس کے محبوب ڈاکٹر شکیل کے قاتلوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر شکیل کو ہلاک کرنے والا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن میں اب اس معاملے کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ اس سارے خونی ڈرامے کی بڑی شخصیت خان آف کالا گوٹ تھی اور اب مجھے دراصل اسی سے نپٹنا تھا، لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ خان آف کالا گوٹ اتنا با اثر ثابت ہو چکا تھا کہ اب مجھے بہت محتاط رہ کر کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ اس نے پولیس کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر شکیل کے کیس کی فائل بند کر دے، لہٰذا اب اس فائل کو دوبارہ کھلوانے کے لیے ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے خان آف کالا گوٹ کی شخصیت کو اعلیٰ حکام کی نظر میں مشتبہ بنا دوں۔ میں نے رضیہ کو ان تمام باتوں سے آگاہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ وہ خاص طور سے اس جہاز کا پتہ چلانے کی کوشش کرے جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ میں اس دوران میں سنگیتا کی افسردگی ختم کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر بھر کی تفریح گاہوں میں گھومتی پھری۔ اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد معمول پر آ جائے، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ایسا جلدی نہیں ہو سکے گا۔ ایک دن میں سنگیتا کو فلم کی شوٹنگ دکھانے کے لیے ایسٹرن اسٹوڈیو لے گئی۔ اس روز رضوان بھی ہمارے ساتھ ہو لیا تھا کیونکہ رضیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے اپنی کار اسٹوڈیو کے باہر پھاٹک کے پاس ہی کھڑی کرنا پڑی۔ وہیں اور بھی کئی گاڑیاں پارک کی گئی تھیں۔ دراصل اس رات اسٹوڈیو کے احاطے میں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اس لیے وہاں گاڑیاں پارک نہیں کی جا سکتی تھیں۔ اسٹوڈیو کے کئی سرکردہ افراد مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے ہماری پذیرائی میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ میں نے کئی روز بعد سنگیتا کے چہرے پر کچھ بحالی دیکھی۔ غالباً اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی فلم کی شوٹنگ دیکھی تھی اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس فلم میں کئی بڑے بڑے اداکارائیں اور اداکار حصہ لے رہے تھے جنہیں دیکھنے کی خواہش بے شمار لوگوں کو ہوتی ہے۔ رات کو 2 بجے شوٹنگ پیک اپ ہوئی تو میں، رضوان اور سنگیتا اسٹوڈیو سے نکلے۔ باہر آنے والوں میں سب سے پہلے ہم ہی تھے۔ ہم اپنی کار کی طرف بڑھے۔ کار کے قریب پہنچ کر میں چابی سے کار کے دروازے کا لاک کھول رہی تھی کہ بائیں جانب سے کراہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ابریز تھا۔ ایک چاقو اس کے بائیں بازو میں آر پار حالت میں تھا اور خون کی سرخی اس کے لباس پر پھیلتی جا رہی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے ایک مرتبہ سر راہ مجھ سے اظہار عشق کیا تھا۔ دفتن کھڑی ہوئی کاروں میں سے ایک کار نکلی اور فراٹے برتی چلی گئی۔ اسے پکڑیے بانو، ابریز بڑی مشکل سے چیخا۔ اس نے آپ پر چاقو پھینکا تھا۔ اگر میں جلدی سے بیچ میں نہ آ جاتا تو میرا جسم سنسنا اٹھا۔ یہ مجھ پر قاتلانہ حملہ تھا۔ رضوان، تم اس لڑکے کو دیکھو، میں نے ابریز کی طرف اشارہ کیا۔ سنگیتا، تم رضوان کے ساتھ ٹھہرو۔ پھر میں بڑی تیزی سے اپنی کار میں بیٹھی اور اسے سٹارٹ کر دیا۔ اسٹوڈیو کا چوکیدار اور کئی دوسرے آدمی اب دوڑے ہوئے اس طرف آ رہے تھے، لیکن میری توجہ اس مفرور کار کی طرف تھی جس کی سرخ عقبی روشنیاں ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھیں۔ میں برق رفتاری سے اس کے تعاقب میں چل پڑی۔ جو کچھ ہوا تھا اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کی زیادہ مہلت نہیں مل سکی تھی، لیکن اب میرے ذہن نے تیزی سے کام شروع کیا۔ میں نے ابریز کے بازو میں چاقو پیوست دیکھا تھا اور ابریز کے بیان کے مطابق وہ چاقو دراصل مجھ پر پھینکا گیا تھا، گویا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کوشش کو ناکام دیکھ کر وہ حملہ آور وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔
ظاہری حالات یہ بتا رہے تھے کہ مجھے ہلاک کرنے کی وہ کوشش محض ابریز کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی۔ اس کے بیچ میں آ جانے کے باعث حملہ آور کا کھیل بگڑ گیا۔ میں سب سے زیادہ اس بات پر حیران تھی کہ ابریز بیچ میں کیوں آ گیا، محض مجھے بچانے کے لیے وہ اپنی جان پر کیوں کھیل گیا۔ وہ چاقو اس کے بازو کی بجائے اس کے سینے میں بھی پیوست ہو سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی زندگی کا خطرہ بھی مول لے لیا۔ آخر کیوں؟ کیا اس کا سبب صرف وہی ہے جس کا اظہار ابریز نے مجھ سے سر راہ کیا تھا؟ عشق! کیا واقعی یہ لڑکا مجھے اتنی شدت سے چاہنے لگا ہے؟ میں نے خود اپنے آپ سے یہ سوال کیا، اور نہ جانے کیوں کچھ خجالت سی محسوس ہوئی۔ کچھ مجھے ایسا لگا تھا جیسے ابریز نے میرا تمسخر اڑانے کی کوشش کی ہو۔ یہ میرے لیے بڑی مضحکہ خیز سی بات تھی کہ ایک کم عمر نوجوان مجھ سے عشق کرنے لگے۔ میں یہ سب کچھ سوچتی رہی اور اس کار کا تعاقب جاری رہا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ متعاقب کو خطرے کا احساس ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے اچانک غیر معمولی تیزی اختیار کر لی تھی۔ نتیجے میں مجھے اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری اختیار کرنا پڑی، کیونکہ ایسا کیے بغیر میں اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کار کا رخ شہر کی طرف ہونے کی بجائے ویرانے کی طرف تھا۔ ہم دونوں کی کاریں مل ایریا سے گزر چکی تھیں، اور اب ہماری اس بھاگ دوڑ کا اختتام پہاڑوں کے قریب پہنچ کر ہی ہوتا۔ میں حیران تھی کہ وہ کمبخت اس طرف کیوں بھاگ رہا ہے۔ کیا اسے واقعی اس طرف جانا تھا یا وہ محض بوکھلاہٹ میں ادھر نکل آیا ہے؟ تعاقب جاری رہا اور متعدد خیال میرے دماغ میں چکراتے رہے۔ ابریز کی شخصیت تو میرے ذہن میں خاص طور سے چبھ رہی تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ ابریز میرے سامنے آیا تھا، اور ان دونوں موقعوں کے درمیان میں کئی دن حائل تھے۔ پہلی مرتبہ ابریز میرے سامنے اس دن آیا تھا جب مشتاق چنگیزی کو ہلاک کرنے کے بعد رام لال نے خودکشی کی تھی۔ اس کے بعد میں نے ابریز کو تقریباً فراموش ہی کر دیا تھا کہ آج دوسری مرتبہ وہ پھر میرے سامنے آیا، اور وہ بھی حد درجہ ڈرامائی صورتحال میں۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ پہلے ہی سے اسٹوڈیو کے باہر موجود تھا، اور اسی وجہ سے اس نے کسی نامعلوم شخص کو مجھ پر چاقو پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ نامعلوم شخص پہاڑوں کی طرف بھاگ رہا تھا، اور میری کار اس کے تعاقب میں تھی۔ ہم سڑک کو چھوڑ چکے تھے، اور ہمارا یہ سفر ناہموار راستے پر جاری تھا۔ اس ناہمواری کے باعث ہماری رفتار بھی کم ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے ناہمواری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ہماری رفتار میں مزید کمی ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد میلوں تک سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس اندھیرے میں حملہ آور کی کار کو ہرگز نہ دیکھ سکتی تھی اگر اس کی ٹیل لائٹس روشن نہ ہوتیں۔ اس بد نصیب کے ساتھ یہ مجبوری تھی کہ وہ ٹیل لائٹس بجھا نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کی ہیڈ لائٹس بھی بجھ جاتیں، اور وہ اس گھور تاریکی میں اپنی کار کو کسی حادثے کا شکار کر بیٹھتا۔ دونوں گاڑیوں کی رفتار بتدریج کم ہوتی گئی، اور پھر شاید سامنے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ اگلی کار کو رکنا پڑا۔ اسے ڈرائیو کرنے والے نے فوراً ہیڈ لائٹس بجھا دیں۔ ہیڈ لائٹس کے ساتھ ہی ٹیل لائٹس بھی بجھ گئیں۔ غالباً وہ چاہتا ہوگا کہ اس کی کار میری نظر سے اوجھل ہو جائے، لیکن اس کی بد نصیبی کہ اب میں اس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میری کار کی ہیڈ لائٹس میں اس کی کار صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کار کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک آدمی اترا اور چڑھائی کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنی کار اس کی کار کے پیچھے لے جا کر روکی اور انجن بند کر کے تیزی سے اتر آئی۔ اترتے اترتے میں نے اپنے پرس میں سے پستول بھی نکال لیا تھا۔ میں مفرور کے پیچھے دوڑ پڑی، اور میں نے چیخ کر کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی۔ لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ بالکل خبط الحواس کی طرح اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شاید اس نے میرے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ اس پر میری دہشت طاری تھی۔ اونچی ایڑی کے سینڈلوں کی وجہ سے مجھے اوپر چڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے چند سیکنڈ کے لیے رک کر اپنے سینڈل اتار پھینکے اور پھر دوڑ پڑی۔ اب ہم اندھیرے میں تھے، مگر وہ چونکہ بلندی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے آسمان پر بکھرے ہوئے تاروں کے پس منظر میں وہ مجھے ایک ہیولے کے مانند نظر آ رہا تھا۔ میں بڑی آسانی سے اس کا تعاقب جاری رکھ سکتی تھی، لیکن پہاڑ پر اتنی تیزی سے چڑھنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میں جلد ہی پسینے پسینے ہو گئی، اور میرا سانس پھولنے لگا۔ ظاہر ہے کہ یہی حالت اس شخص کی بھی رہی ہوگی جو آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اگر میں چاہتی تو بڑی آسانی سے اسے گولی مار سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایک قاتلہ بننے کی خواہش کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری تھا کہ میں اس شخص کو زندہ سلامت پکڑوں۔ وہی مجھے بتا سکتا تھا کہ اس نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کیوں کی تھی۔
وہ میرا کوئی پرانا دشمن تھا یا میرے نئے دشمنوں نے اسے مجھے ہلاک کرنے پر ہائر کیا تھا؟ پہاڑ کی 3/4 بلندی طے کرنے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ سینہ کسی دھونکنی کی طرح پھولنے پچکنے لگا، اور پسینے کی یہ حالت ہو گئی کہ پنڈلیوں پر قطرے رینگنے لگے۔ یہی حالت چہرے کی تھی کہ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میری رفتار میں خاصی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف میرے متعاقب کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کی رفتاری میں بھی دم توڑ چکی ہے۔ میں نے چیخ کر کہنا چاہا، میں تمہیں پکڑے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، لیکن الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ سانس اتنا پھول گیا تھا کہ چیخنا تو درکنار، بولنا بھی مشکل تھا۔ ہم دونوں کی رفتار بتدریج کم ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود ہمارا درمیانی فاصلہ بھی کم ہوتا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نڈھال ہو کر بھی میں اپنے مفرور سے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں نے بھاگتے ہوئے اس شخص کو پہاڑ کے عین اوپر دیکھا۔ مجھے وہاں تک پہنچنے میں ابھی 2-3 منٹ اور لگتے، اچانک میں نے اس شخص کو ڈگمگا کر گرتے دیکھا۔ خدا جانے وہ کس چیز سے ٹھوکر کھا گیا یا تھکان کے باعث اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ بہرحال وہ گرا، لیکن میری طرف نہیں بلکہ دوسری طرف گرا۔ مجھے اس کی چیخ سنائی دی اور میرا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ بچاؤ! حلق پھاڑ کر چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت میرے جسم میں طاقت جیسے نئے سرے سے اود کر آئی۔ میں مشکل سے آدھے منٹ میں اوپر پہنچ گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ بچاؤ! وہی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا اور ڈگمگاتے قدموں سے کچھ مزید آگے بڑھی۔ چاند تاروں کی ہلکی سی روشنی میں مجھے 2 ہاتھوں کی صرف انگلیاں نظر آئیں جو ایک چٹان کی کگر پر جمنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس شخص کا جسم دوسری طرف لٹکا ہوا تھا۔ او خدایا! میرے منہ سے نکلا۔ میں نے چاہا کہ جھپٹ کر ان دونوں انگلیوں کو پکڑ لوں، لیکن مجھ میں اب اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ میں تیزی سے حرکت میں آ سکتی۔ اس کے علاوہ شاید یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ میں اس شخص کا وزن سنبھال سکتی اور اسے اوپر کھینچ سکتی۔ میں نے اپنی سی کوشش تو کی مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ بس اتنا ہوا کہ میری انگلیاں اس بدنصیب کی انگلیوں سے مس ہوئیں اور پھر کھیل ختم ہو گیا۔ چٹان کی کگر پر ان انگلیوں کی گرفت ختم ہو گئی اور ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ میں چٹان پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جھانک کر دوسری طرف دیکھا۔ اندھیرے کے باعث مجھے اس شخص کا جسم تو نظر نہیں آیا، لیکن دور ہونے والی چیخ سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ کتنی گہرائی میں جا کر گرا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی بھی سلامت نہیں بچی ہوگی اور اس کا دم بھی فوراً ہی نکل گیا ہوگا۔ ناممکن تھا کہ وہ اتنی بلندی سے گر کر زندہ بچ سکتا۔ میں وہیں چٹان پر چت لیٹ گئی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میرا اندازہ تھا کہ میرے پھولے ہوئے سانسوں کو معمول پر آنے میں 10-15 منٹ ضرور لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس شخص کی ہولناک موت نے بھی میرے اعصاب پر ناخوشگوار اثرات مرتب کیے تھے، اور نہ جانے کیوں مجھے اس کی موت پر کچھ افسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اسی شخص نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس تاریک ویرانے میں چٹان پر لیٹے لیٹے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دنیا کا ہر روح ختم ہو چکا ہے اور صرف میں زندہ ہوں۔ میں نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر آسمان پر جھلملاتے ہوئے ستاروں کو دیکھا۔ شاید وہ ستارے بھی جلدی جلدی پلکیں جھپکا کر حیرت سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب میرے سانس تو قابو میں آ چکے تھے، لیکن پنڈلیوں کی سنسناہٹ ابھی باقی تھی۔ میں نے اپنا پستول پرس میں رکھ لیا اور مزید 4-5 منٹ بیٹھے بیٹھے گزار دیے۔ اب مجھے ایک بار پھر ابریز یاد آ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اب تک اسے ہاسپٹل پہنچایا جا چکا ہوگا اور شاید اس کے زخمی بازو کی ڈریسنگ بھی ہو چکی ہو۔ بہرحال اب میں جلد از جلد وہاں کے حالات سے باخبر ہونا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہوئی اور پھر میں نے سنبھل کر اسی طرف سے اترنا شروع کیا جدھر سے چڑھی تھی۔ میری پنڈلیاں اتنی تھک گئی تھیں کہ مجھے اترنے میں بھی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں اس شیطانی اونچائی سے نیچے پہنچ ہی گئی اور اس طرف قدم بڑھائے جہاں دونوں کاریں کھڑی ہوئی تھیں، لیکن میں ابھی کار سے چند گز کے فاصلے پر تھی کہ اندھیرے سے ایک آواز ابھری، ہیلو بانو۔ میں نے چونک کر دیکھا، آواز میری کار ہی کی طرف سے آئی تھی۔ پھر میں نے اس انسانی حیولے کو بھی دیکھا جو اب اپنی جگہ سے چند قدم آگے آ گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ پھرتی کے ساتھ اپنے پرس سے پستول نکال لوں، مگر اسی وقت میری بائیں جانب سے آواز آئی، خبردار، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ اور میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ میرے دائیں جانب سے آواز آئی، اور میں بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں۔ میں نے اپنے عقب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا،
پھر اس شخص نے کہا لگایا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، بانو شاید تمہیں اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ریوالور تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ میں بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ میں اس وقت 4 مسلح آدمیوں کے نرغے میں تھی۔ میں اس وقت اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکی کہ یہ ایک جال تھا جو مجھے پھنسانے کے لیے بچھایا گیا تھا۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ محض دکھاوے کی بات تھی۔ وہ لوگ مجھے ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں حملہ آور کا تعاقب کرتی ہوئی اس ویرانے میں آ جاؤں۔ اس حملہ آور کو بھی یہی تاکید کی گئی ہوگی کہ وہ اس ویرانے کی طرف بھاگ آئے، لیکن اس کہانی میں ایک جھول تھا۔ آخر ان چاروں آدمیوں نے مجھے گھیرنے میں اتنی دیر کیوں کی کہ حملہ آور کو مجھ سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا پڑا، اور نتیجے میں ایک خوفناک موت اس کا مقدر بنی۔ آپ کس گہری سوچ میں ڈوب گئیں بانو صاحبہ؟ میرے مخاطب کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ تم لوگ یہاں پہلے سے کیوں نہیں تھے؟ تمہارا ایک آدمی بلا وجہ ہلاکت میں پڑا۔ میں نے نہایت اطمینان سے کہا۔ لیں، وہ بولا، پروگرام یہی تھا کہ ہم پیچھے پیچھے آئیں گے، لیکن بدنصیبی سے راہ میں ہماری گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ پہیہ بدلنے میں ہمیں کچھ دیر لگ گئی۔ جب یہاں پہنچے تو دونوں گاڑیاں خالی نظر آئیں۔ اب ہم اس کے سوا کیا کر سکتے تھے کہ یہیں رک کر تمہارا انتظار کریں؟ ہم یہاں کھڑے ہی تھے کہ ہمیں ایک چیخ سنائی دی۔ غالباً تم نے ہمارے آدمی کو اٹھا کر پہاڑ کے نیچے پھینک دیا تھا۔ نہیں، میں نے کہا، اس کی موت خود اس کی حماقت سے ہوئی۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور گر پڑا۔ چلو ہم تمہاری بات کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دوستانہ گفتگو ختم کر کے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہیے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا چاہتے کیا ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ تم مردوں کی برتری تسلیم نہیں کرتیں، مذاق اڑانے والے انداز میں کہا گیا۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ آج سے تم برتری ہی تسلیم کرتی جاؤ گی۔ اچھا، میں تلخی سے ہنسی۔ آخر کس طرح؟ بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی مرد کسی عورت سے اپنی برتری تسلیم کرواتا ہے۔ بہت معنی خیز لہجہ تھا۔ میں اس خبیث کا مطلب سمجھ گئی اور غرا کر بولی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر ہمیں یقین نہ ہوتا تو ہم اطمینان سے کھڑے ہوئے یہ باتیں کیوں کر رہے ہوتے؟ آج کی رات ہماری رات ہے۔ اس ویرانے میں ہم چاروں ہوں گے اور تم ہوگی۔ یہاں کوئی تمہاری داد رسی کے لیے نہیں آ سکتا۔ تم کو اس کام پر مامور کس نے کیا ہے؟ یہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم کہ تمہارا وہ دشمن کون ہے۔ ہمیں تو اس کام پر مامور کرتے ہوئے بس تمہاری تصویر دکھائی گئی تھی اور ہمارے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ہمیں اس کام کی رقم ایڈوانس ملی تھی اور تم گویا بونس میں ملی ہو۔ اس نے کہا لگایا اور باقی تینوں آدمی بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ تم نے ایک ناممکن کام کا بیڑا اٹھایا ہے، میں نے قطعی خوف زدہ ہوئے بغیر کہا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم چاروں اپنے اپنے ریوالوروں کی گولیاں میرے جسم پر برسا دو، لیکن وہ ناممکن ہے جو تم چاہتے ہو۔ میں مر تو سکتی ہوں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا جو تم لوگ چاہتے ہو۔ وہ تو ہو کر رہے گا، اس نے بڑے یقین سے کہا اور مزید آگے بڑھا۔ اس کے ساتھی بھی بڑھے اور میرے گرد ان کا حلقہ تنگ ہونے لگا۔ میں اپنے جسم کو تولنے لگی۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ میں ان سے بھڑ جاؤں۔ میرا اندازہ تھا اور ان کی باتوں سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ ریوالوروں کا استعمال نہیں کریں گے۔ ان کی کوشش بس یہی ہوتی کہ مجھے کسی طرح بے دست و پا کر دیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا تھا۔ وہ ڈرامائی انداز میں آہستہ آہستہ اپنا حلقہ تنگ کرتے رہے۔ میں اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی۔ میں اس موقع کی منتظر تھی جب وہ میرے بالکل قریب آ جاتے۔ آخر وہ موقع آ ہی گیا۔ اب وہ مجھ سے بالکل قریب تھے۔ سامنے والے آدمی نے میرا پرس جھپٹ لینا چاہا، لیکن میں نے وہی پرس پوری قوت سے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر دے مارا۔ چونکہ میرے پرس میں پستول تھا، لہٰذا اس کی ضرب کھا کر اس شخص کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا۔ باقی تین ایک دم مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ غالباً انہوں نے اپنے ریوالور اپنی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ ان کے دھکے سے میں زمین پر گر پڑی، لیکن گرتے ہی میں نے سامنے والے آدمی کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ وہ چت گرا اور باقی تین آدمی میرے اوپر لد گئے۔ انہوں نے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دو کے پیٹ میں بہت زور سے کوہنیاں ماریں اور وہ کرراہ کر الٹ گئے۔ تیسرے پر میں نے جوڈو کا ایک داؤ آزمایا اور وہ فضا میں خاصا اوپر اچھل کر کچھ دور جا گرا۔ میں اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اب میں اپنا ہاتھ پیر ہلانے کے لیے پوری طرح آزاد تھی۔ میں برقی صورت سے حرکت میں آ گئی۔ وہ چاروں لڑائی بھڑائی میں خاصے تیز واقع ہوئے تھے۔
مگر انہیں شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں جوڈو اور کراٹے کی ماہر ہوں۔ ان کی یہ لا علمی ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ میں نے 5 منٹ میں ان کی یہ حالت کر دی کہ ان میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب میں نے ان چاروں کے ریوالور اپنے قبضے میں کر لیے اور ایک پتھر پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ چاروں قریب قریب ہی بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ کیا حال ہے دوستو؟ میں نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ ان میں کوئی کچھ نہ بولا، یا تو ان میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی، یا وہ میرے ہاتھوں سے اتنی مرمت ہونے کے بعد اتنے خجل تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولیں۔ میں نے بھی سستانے میں کچھ وقت گزارا اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اچھا دوستو، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا اپنی برتری مزید تسلیم کروانا ہے؟ وہ کس مسائے لیکن بولے اب بھی نہیں۔ کچھ تو کہو دوستو، میں نے نہایت خوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر تم لوگ یوں ہی خاموش پڑے رہے تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چل دوں گی اور جاتے ہوئے اس گاڑی کے چاروں ٹائر بھی کاٹ جاؤں گی۔ اور ہاں، تم لوگ کس کار میں آئے ہو؟ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر مجھے وہاں کوئی اور کار دکھائی نہیں دی۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹیلہ تھا۔ میں نے افہامی انداز میں سر ہلایا اور پھر بولی، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے اپنی کار اس ٹیلے کے نیچے کھڑی کی ہے، مناسب، میں جاتے وقت اس ٹیلے کے پیچھے بھی ہوتی جاؤں گی۔ میں اس کار کی طرف بڑھی جس میں حملہ آور یہاں آئے تھے۔ میں نے اپنا پستول نکالتے ہوئے بلند آواز میں کہا، میرا خیال ہے کہ 4 ٹائروں کے لیے 4 گولیاں کافی ہوں گی۔ اب وہ چاروں یکا یک بکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ ہوش آ گیا؟ میں ہنس کر بولی، تم ایک حیرت انگیز عورت ہو۔ ان میں سے ایک نے ہانپتے ہوئے کہا، تو پھر اب وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو میں تم سے کہوں۔ میں نے تحکمانہ انداز اختیار کیا، میں تم چاروں کو باندھ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کام بھی تم چاروں کو خود ہی کرنا ہوگا۔ تم ایک دوسرے کو باندھو گے۔ تم میں سے جو آخری آدمی ہوگا اس کو میں باندھوں گی، اور میں نے تمہاری برتری کو تسلیم کر لیا۔ وہی آدمی پھر بولا، تم یقیناً کسی بڑے گینگ کی سربراہ ہو اور تمہارے مخالف گینگ نے ہمیں تمہارے خلاف اس کام پر مامور کیا تھا۔ اب ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ تمہارے گینگ میں شامل ہو جائیں اور تمہارے مخالف گینگ کے خلاف کام کریں۔ میں اتنی جلدی تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتی، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ فی الحال تم لوگوں کو وہی کرنا ہے جو میں ابھی کہہ چکی ہوں۔ میں تم لوگوں کو باندھ کر لے جاؤں گی۔ تمہیں ہماری نیت پر بھروسہ نہیں؟ کسی پر بھی اتنی جلدی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم جس طرح کہو، ہم اپنی وفاداری کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پہلو بدل کر بولا، میں نے کچھ سوچا اور پھر بولی، تو صرف ایک صورت ہو سکتی ہے۔ کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ تم میں سے 2 تو ان دونوں گاڑیوں میں سے یہاں سے روانہ ہو اور باقی دونوں میری گاڑی میں چلیں۔ ان دونوں کو آگے بیٹھنا ہوگا اور میں پیچھے بیٹھوں گی اور میرے ہاتھ میں پستول ہوگا۔ اگر دونوں آدمیوں میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں چلنا کہاں ہوگا؟ میرے گھر۔ اس کے بعد میں اس کے بعد ہی سوچوں گی۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اسی پہلے شخص نے جواب دیا، ہم تیار ہیں۔ تو چلو۔ وہ دونوں آدمی آگے آئیں جن کو میری کار میں چلنا ہے۔ ان چاروں نے مدھم آواز میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کی اور پھر ان میں سے 2 آدمی آگے آ گئے۔ میں باقی 2 آدمیوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تم دونوں میری گاڑی کے پیچھے پیچھے آؤ، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے آگے آنے والے دونوں آدمیوں کو اپنی کار کی اگلی نشستوں پر بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں پستول موجود ہے۔ جب کار چل پڑی تو میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو بڑھا کر عقب نما آئینے کا زاویہ ایسا کر دیا کہ میں عقب میں آنے والی کاروں پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ حملہ آور کی گاڑی اس ٹیلے کی طرف جا رہی تھی جو میں نے وہاں دیکھا تھا۔ وہ ٹیلے کے پیچھے جا کر میری نظر سے اوجھل ہو گئی، لیکن ذرا دیر بعد اس ٹیلے کے عقب سے ایک کی بجائے 2 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس سامنے آئیں۔ میرا یہ اندازہ درست ہی ثابت ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی کار اس ٹیلے کے پیچھے کھڑی کی تھی۔ تینوں کاریں ناہموار راستے کے دھچکے برداشت کرتی ہوئی بڑھتی رہیں اور بالآخر ایک سڑک پر پہنچ گئیں۔ پھر ہم مل ایریا سے گزر کر شہری حدود میں داخل ہو گئے۔ میں ڈرائیونگ کرنے والے کو راستوں کے بارے میں ہدایات دیتی جا رہی تھی۔ اب میں نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ آخر میں ان چاروں کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہی ہوں؟ آخر ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ میں عقب نما آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ دونوں کاریں میرے برابر پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں۔ آخر ہم ڈیفنس کے علاقے میں داخل ہوئے اور اس کے بعد میری کار میرے گھر کے پھاٹک میں داخل ہوئی۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ رضوان اور سنگیتا گھر پہنچ چکے ہوں گے یا نہیں۔ ابریز کے بارے میں تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہی تھا کہ وہ کہاں ہوگا،
لیکن سنگیتا اور رضوان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ شاید وہ اب تک گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ رام لال کی موت کے بعد سے سنگیتا میرے ہی گھر میں مقیم تھی۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے پورچ میں جا رکیں۔ میرا یہ اندازہ درست ہی تھا کہ رضوان اور سنگیتا گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ گاڑیوں کی آواز سنتے ہی وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ رضیہ دکھائی نہیں دی تھی۔ کیا وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا تو میں کچھ پریشان ہو گئی۔ چلو اترو، میں نے آگے بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کو حکم دیا اور ڈرائیونگ کرنے والے کے شانے پر ٹھوکا بھی لگایا۔ ان دونوں کے ساتھ دونوں ساتھی بھی پچھلی گاڑیوں سے اتر آئے، اور اب پہلی مرتبہ میں نے ان کو روشنی میں دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے ان کا حلیہ بہت بری طرح بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ شاید وہ چاروں خود بھی ایک دوسرے کو پہچاننے میں دشواری محسوس کر رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر ان گنت نیل پڑے ہوئے تھے، اور یقیناً ان کے جسم کے ان حصوں پر بھی چوٹیں ہوں گی جو لباس میں پوشیدہ تھے۔ ویسے ان کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور لباس کے بعض حصوں پر خون کے معمولی سے دبے بھی تھے۔ غالباً میرے کھڑے ہاتھ کی ضربوں سے بعض مقامات پر ان کی کھال پھٹ گئی تھی۔ سنگیتا اور رضوان نے بھی ان چاروں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ چلو، میں نے رضوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا۔ ان چاروں کے ریوالور میرے قبضے میں تھے، اس لیے ان کی طرف سے کسی شرارت کا احتمال نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی ان کے چہروں میں شکست خوردگی کی تمام علامات دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے غالباً اپنے دل میں تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مجھ پر اپنی برتری کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ میں ان چاروں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اور اس وقت رضوان نے زبان کھولی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا اس کار میں یہ چاروں تھے؟ میں نے تو شاید ایک ہی آدمی کی جھلک دیکھی تھی۔ ہاں، میں نے جواب دیا، لیکن تم نے جس آدمی کی جھلک دیکھی تھی وہ اب زندہ نہیں۔ کیا مطلب؟ رضوان چونکا۔ زندہ نہ ہونے کا مطلب مر جانا ہوتا ہے۔ اچھا، رضوان نے برا سا منہ بنا کر تعجب کا اظہار کیا۔ میں تو اب تک یہ سمجھتا رہا ہوں کہ زندہ نہ ہونے کا مطلب زندہ ہونا ہوتا ہے۔ اس وقت رضوان سے چونچے لڑانا مناسب نہ ہوتا، اس لیے میں ان چاروں سے بولی، تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں ابھی تم لوگوں سے بات کروں گی، لیکن پہلے کچھ اور معاملات دیکھ لوں۔ وہ چاروں سر ہلا کر بڑے صوفے پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، اور میں رضوان سے مخاطب ہوئی۔ میں تو اس کار کے تعاقب میں روانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد وہی ہوا تھا جو ہونا چاہیے۔ پولیس آئی تھی اور اس زخمی نوجوان کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے پولیس آپ کو بھی ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور اس نامعلوم حملہ آور کو بھی۔ اس نوجوان کا بیان کیا ہے؟ اس کا نام ابریز ہے، اور اتفاق سے وہ اس گھر کے سامنے رہتا ہے جہاں میں نے رضیہ کے قیام کا بندوبست کیا تھا۔ میں اس کا بیان پوچھ رہی ہوں۔ ارے تو کیا اب کچھ تمہید بھی نہ باندھوں؟ یہ تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر کیا باندھنے کا وقت ہے؟ جو آپ کہیں وہ باندھ دوں۔ رضوان کی اس وقت بے راگنی سے میں جھنجھلا گئی، اور میں نے سنگیتا سے مخاطب ہو کر کہا، تم بتاؤ سنگیتا، ابریز کا بیان کیا ہے؟ ایک فلم ایکٹر ابریز کا دوست ہے، سنگیتا نے آہستہ سے کہا۔ ابریز کا بیان ہے کہ وہ اپنے اسی دوست سے ملنے اسٹوڈیو پہنچا تھا۔ اس نے اپنی کار کھڑی کی اور پھاٹک کی طرف بڑھا۔ اس وقت ہم لوگ پھاٹک سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ہماری نظر شاید اس پر نہیں پڑی تھی۔ لیکن اتفاق سے اس کی نظر ایک کار پر پڑ گئی جس کی کھڑکی سے ایک ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ ابریز کو اس ہاتھ میں چاقو کی چمک نظر آئی تھی، اور اس نے محسوس کیا تھا کہ چاقو کا نشانہ آپ ہیں، لہٰذا وہ جھپٹ کر آپ کے سامنے ہو گیا۔ اس طرح اس نے آپ کو چاقو سے بچانے کی کوشش کی تھی، اور نتیجے میں خود زخمی ہو گیا۔ لیکن اس نے مجھے بچانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ اس کا کہنا ہے کہ محض انسانی ہمدردی کے ناطے، سنگیتا نے جواب دیا۔ بس صرف یہی وجہ بتائی ہے اس نے؟ اسے اور کیا بتانا چاہیے تھا؟ رضوان بول پڑا۔ اس کی آواز میں استعجاب کی لہریں تھیں۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور پھر ان چاروں بدماشوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نوجوان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مجھے جواب ملا۔ اگر وہ نوجوان بیچ میں نہ آتا تو کیا میں ہلاک ہو جاتی؟ نہیں، کم از کم ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ چاقو اس طرح پھینکا جائے گا کہ وہ آپ کو نہ لگے، لیکن محسوس یہی ہو کہ وہ حملہ آپ ہی پر کیا گیا ہے۔ پلاننگ یہی تھی کہ اس کے بعد چاقو پھینکنے والا بھاگ جائے گا، اور جب آپ اس کے تعاقب میں دوڑیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں۔
اب میں پھر رضوان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ نوجوان کس ہاسپٹل میں ہے؟ کسی ہاسپٹل میں بھی نہیں، رضوان نے جواب دیا۔ وہ ڈریسنگ کروا کے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ارے ہاں، میں نے چونک کر پوچھا، رضیہ کہاں ہے؟ پولیس کے علاوہ وہ بھی نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کیا اسے آپ کی تلاش میں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو اس لیے گھر میں رک گئے تھے کہ شاید آپ کہیں سے فون کریں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، اب پولیس کو اطلاع دے دو کہ میں گھر پہنچ چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چاروں بے تابانہ انداز میں صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ ان کی گھبراہٹ کا سبب کیا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر رضوان سے کہا، ٹھہرو، پہلے میں ذرا ان چاروں سے بات کر لوں۔ رضوان رک گیا اور ان چاروں کو گھورنے لگا۔ میں نے ان چاروں سے کہا، بیٹھ جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے پیچھے کس نے لگایا تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ہمیں اس اصل شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو تمہیں کوئی غیبی آواز سنائی دی تھی؟ میں غرائی۔ ہمیں اس کام کے لیے گڈو نے پیسے دیے تھے، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ گڈو سے اس کام کے لیے کسی اور نے کہا تھا۔ خود گڈو کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ ہم سے یہ کام کسی اور کے اشارے پر کروانا چاہتا ہے۔ یہ گڈو کون ہے؟ اس سے پہلے کہ ان چاروں میں سے کوئی کچھ کہتا، رضوان بول پڑا، میں گڈو کو جانتا ہوں۔ وہ لی مارکیٹ کے علاقے میں ایک خفیہ قمار خانہ چلاتا ہے۔ میں ان چاروں کو بھی وہاں دیکھ چکا ہوں۔ یہ گڈو کے خاص چمچوں میں سے ہیں۔ ان چاروں نے رضوان کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر سر جھکا لیے۔ اس طرح انہوں نے گویا رضوان کی باتوں کی تائید کر دی تھی۔ میں ان چاروں کو گھورنے لگی۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ میں ان کے ساتھ کس طرح پیش آؤں۔ مجھے ذرا دیر سوچنا پڑا اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے ان چاروں سے کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات تو میری دانست میں یقینی تھی کہ میں اس معاملے میں خان آف کالا گوٹ کا ہاتھ تھا، لیکن یہ چاروں خان آف کالا گوٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اگر اس سے ان لوگوں کا کوئی تعلق ہوتا تو میں انہیں کسی طرح استعمال کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہونے کے باعث وہ میرے لیے بیکار ہی تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سے میرے خیال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رضوان ٹیلی فون کے قریب تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر بات کی اور جلد ہی ریسیور رکھ دیا۔ میں اس کی باتوں سے سمجھ گئی تھی کہ وہ رضیہ کا فون تھا۔ رضوان نے میرے اس خیال کی تصدیق بھی کر دی۔ اس نے بتایا، رضیہ تھی، آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اب وہ آدھے گھنٹے کے اندر یہاں پہنچ جائے گی۔ اب تم پولیس کو بھی فون کر دو کہ وہ یہاں پہنچ جائے۔ ایک بار پھر وہ چاروں بےتابی سے کھڑے ہوئے اور اس مرتبہ میں نے فوراً اپنا پستول نکال لیا۔ اس کا رخ ان چاروں کی طرف کرتے ہوئے میں نے سرد لہجے میں کہا، بھاگنے کی کوشش فضول ہوگی، لیکن ویکن کچھ نہیں۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو کہ میں کوئی گینگسٹر ہوں۔ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ میں قانون شکنوں میں نہیں بلکہ قانون کا احترام کرنے والے افراد میں سے ایک ہوں۔ ان چاروں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ رضوان ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کے غالباً پولیس اسٹیشن ہی کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ بانو، سنگیتا بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بدستور ان چاروں کی طرف متوجہ رہی۔ میں سونے جا رہی ہوں، سنگیتا نے کہا۔ یہ خوفناک باتیں مجھ سے اب بالکل نہیں دیکھی جاتی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر سو جاؤ، مجھے تو ابھی خاصی دیر لگے گی۔ مجھے پولیس کا انتظار کرنا ہے۔ سنگیتا مزید کچھ کہے سنے بغیر اندر چلی گئی۔ رضوان نے پولیس کو فون کر کے ریسیور رکھ دیا۔ پولیس کی آمد تک مجھے ان چاروں پر پستول تان کر بیٹھے رہنا پڑا۔ جب پولیس والے آ گئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور پولیس نے ان چاروں کے ہتھکڑیاں لگا دیں۔ اسی دوران میں رضیہ بھی آ گئی اور رضوان نے چپکے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پولیس افسر نے مجھ سے کہا، آپ کو ہمارے ساتھ اس مقام تک چلنا ہوگا جہاں وہ حملہ آور پہاڑ سے گر کر ہلاک ہوا ہے۔ چلیے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ضابطے کی تمام کارروائی تو مکمل کرنا ہی پڑے گی۔ رضوان اور رضیہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا اور پولیس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جب میں واپس گھر آئی تو صبح ہو چکی تھی۔ نیند سے میری پلکیں بوجھل تھیں، اس لیے میں سیدھی اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ رہی۔ رضیہ، رضوان اور سنگیتا بھی اس وقت سو رہے تھے۔ اگر انہیں اطمینان نہ ہوتا تو وہ ضرور میرے انتظار میں جاگ رہے ہوتے۔ جب میری آنکھ کھلی تو 1 بج چکا تھا۔ تیز دھوپ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر سیدھی باتھ روم میں جا گھسی اور کافی دیر تک شاور کے نیچے لیٹ کر اپنی جسمانی کسل مندی کو دھوتی رہی۔ رضوان، رضیہ اور سنگیتا نے میرے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہم چاروں ساتھ ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھے۔ کھانے کے دوران میں گزشتہ رات کی باتیں چھڑ گئیں۔
مجھے یقین ہے کہ وہ سب کچھ خان آف کالا گوٹ نے کروایا تھا۔ میں نے کہا، پھر تو ہمیں بھی اس کے خلاف کوئی ایسی ہی سخت کارروائی کرنا چاہیے۔ رضیہ کے لہجے میں اشتعال تھا۔ جوش میں نہ آؤ، میں نے کہا، اس کے خلاف ہنگامی اقدامات کرنے سے پہلے میں ایک کام ضرور کر لینا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ خان آف کالا گوٹ کے اثر و رسوخ کا زور توڑنا ضروری ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک صورت تو وہی ہے جس کا اظہار میں پہلے بھی کر چکی ہوں، یعنی یہ کہ خان آف کالا گوٹ کے گھناؤنے کردار کے بارے میں کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے کہ اعلیٰ حکام اس کی طرف سے مشتبہ ہو جائیں۔ میں اتنے دن سے اس کے چکر میں ہوں، لیکن مجھے کوئی بات نہیں معلوم ہو سکی۔ رضیہ نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ خود عام طور پر فعال نہیں رہتا اور پس پردہ ہی رہ کر اپنے کام کرواتا رہتا ہے۔ میں نے اب تک جو چھان پھٹک کی ہے، اس سے میں یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکی ہوں کہ وہ کسی بحری جہاز کا مالک نہیں، جبکہ آپ کہتی ہیں کہ اس نے آپ کو ایک بحری جہاز میں قید کیا تھا۔ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ بحری جہاز ہی تھا۔ میں ضرور اس کا پتہ چلا کر رہوں گی۔ دراصل ابھی تک میں خان آف کالا گوٹ پر پوری طرح توجہ نہیں دے سکی ہوں۔ میرا ذہن سنگیتا میں الجھا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب یہ خاصی حد تک معمول پر آ چکی ہے، لہٰذا اب میں… سنگیتا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے بانو کہ آپ میری وجہ سے برابر پریشان ہوتی رہی ہیں۔ اس قسم کی پریشانیاں تو میری زندگی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اگر میری ذات سے اس قسم کے ہنگامے وابستہ نہ ہوں تو میری زندگی نہایت بوجھل ہو کر رہ جائے۔ گفتگو کے موضوع کو بدلتا ہوا محسوس کر کے رضیہ جلدی سے بول پڑی، باجی اگر خان آف کالا گوٹ کی شخصیت کو مشتبہ بنانے میں ناکام رہیں تو پھر دوسری صورت کیا ہوگی؟ ابھی آپ نے اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا۔ فی الحال اسے اشارہ ہی رہنے دو، تفصیل پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ کھانے کے بعد جب ہم چائے پی رہے تھے تو میں نے کہا، رضیہ تم ذرا سنگیتا کا خیال رکھنا۔ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، کہاں؟ رضوان پوچھ بیٹھا۔ دو ایک کام ہیں۔ رضوان منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ اسے میرا یہ پراسرار انداز عموماً کھل جاتا تھا، جبکہ رضیہ اس کی عادی تھی۔ بانو، سنگیتا آہستہ سے بولی، جب آپ سو رہی تھیں تو انکل کفیل کا فون آیا تھا۔ وہ آج شام آپ سے ملنے آئیں گے۔ دراصل وہ چند دن کے لیے اپنے کاروبار کے سلسلے میں دبئی جانا چاہتے ہیں، جبکہ مقدمے کی وجہ سے ان کا یہاں رکنا ضروری ہے۔ وہ اس سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان سے مل لوں گی۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتا دی ہے کہ آپ شام تک لوٹ آئیں۔ میں آ جاؤں گی، اگر مجھے کچھ دیر ہو جائے تو تم انہیں رات کے کھانے پر روک لینا۔ بہتر۔ چائے پینے کے بعد میں اٹھ گئی، گیرج سے کار نکلوا کر میں گھر سے روانہ ہوئی۔ میرا رخ ابریز کے گھر کی طرف تھا۔ میں اس معصوم صورت نوجوان سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے گزشتہ رات محض میری وجہ سے زخمی ہونا گوارا کر لیا۔ ہر چند مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس چاقو سے میں زخمی بھی نہ ہوتی، لیکن ابریز کو تو بہرحال اس بات کا علم نہ تھا۔ اس بیچارے نے تو اپنی دانست میں میری جان ہی بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا تھا۔ معصوم صورت ابریز کی شخصیت میرے لیے ایک خلش بن گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا سمجھوں۔ میرا دل اب تک اس بات پر یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ ابریز واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس کے گھر پہنچ کر جب میں نے اپنا کارڈ اندر بھجوایا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی نے باہر نکل کر میرا استقبال کیا۔ وہ ابریز کا باپ تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، آپ وہی خاتون ہیں نا جن پر کل رات قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ ابریز کا باپ مجھے نہایت خلیقانہ انداز میں اندر لے گیا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہوا بولا، فرمائیے آپ نے کیسے تکلیف کی؟ میں رات ہی کو آتی، لیکن صرف اس لیے نہیں آئی کہ ابریز کے آرام میں خلل پڑتا۔ اب میں اسی کو دیکھنے آئی ہوں۔ اس کے بازو کا زخم کیسا ہے؟ زیادہ تکلیف دہ تو نہیں لیکن تکلیف بہرحال ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے… قطعی نہیں، ابریز کے باپ نے جلدی سے کہا، میرے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ اس کا انسانی فرض تھا۔ میں اس کے اس اقدام سے بہت خوش ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ کیا میں ابریز سے مل سکتی ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلیے میں آپ کو اس کی خوابگاہ میں لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے ایک اندرونی کمرے میں لے گیا۔ وہاں ابریز آرام دہ بستر پر چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ غالباً اس زردی کا سبب یہ تھا کہ رات کو اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا ہوگا۔ بیٹے، ابریز کے باپ نے آہستہ سے پکارا، دیکھو تو کون آیا ہے۔ ابریز نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ چونک گیا۔
میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیلتی چلی گئی تھی۔ آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے لہجے سے بے پناہ مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیٹے رہو، میں نے کہا، اٹھو گے تو بازو میں تکلیف بڑھ جائے گی۔ اسی وقت ابریز کے باپ نے اپنی جیبیں ٹٹولیں اور پھر مجھ سے کہا، آپ تشریف رکھیں، میں ذرا اپنے کمرے سے اپنا پائپ اور تمباکو کا پاؤچ اٹھا لاؤں۔ وہ جلدی جلدی چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ابریز کی نگاہیں مجھ پر اس طرح جم گئی تھیں جیسے میرا چہرہ کوئی مقناطیس ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ یقین کیجیے کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ابریز نے سنجیدگی سے کہا۔ کل رات تم نے کیا حماقت کی تھی؟ کون سی حماقت؟ اگر وہ چاقو تمہارے سینے میں اتر جاتا، کاش اتر ہی جاتا، ابریز نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، ابریز عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ آخر تم نے اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگائی تھی؟ میرے والد کا خیال ہے کہ میں نے انسانی فرض پورا کیا تھا، لیکن میں تمہارا خیال پوچھ رہی ہوں۔ میں اب اس سلسلے میں خاموش رہنا ہی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا سچ آپ کو جھوٹ معلوم ہوگا، پھر میں کیوں اپنے سچ کی ذلت کرواؤں؟ ابریز عجیب سے لہجے میں بولا۔ بانو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اپنے سچ کو دل کی گہرائی میں ہی دفن رکھوں گا۔ میں نے اس وقت عجیب سی بے چینی محسوس کی، لیکن بالآخر کہا، ابریز، ابھی تمہارا شعور پختہ نہیں ہو سکا۔ آپ نے میرے سچ کو جھوٹ سمجھا تھا، لیکن میں آپ کے جھوٹ کو سچ مانے لیتا ہوں، ابریز نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسی وقت ابریز کا باپ واپس آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ گفتگو آگے نہ بڑھ سکی، جو اس کی عدم موجودگی میں شاید بہت دیر تک جاری رہتی۔ ابریز کے والد نے میری خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور مجھے تقریباً پون گھنٹے تک وہاں رکنا پڑا۔ پھر میں یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوئی کہ ابریز کو دیکھنے کے لیے کل پھر آؤں گی۔ راستے میں میرا ذہن بہت الجھا رہا۔ ابریز کے انداز گفتگو سے اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور یہ میرے لیے حد درجہ پریشان کن بات تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی کار اس ہوٹل کے پارکنگ شیڈ میں روکی جہاں سونیا کا قیام تھا۔ میں سونیا سے مل کر اس سے ایک کام لینا چاہتی تھی، وہی کام جس کی تفصیل سے میں نے رضیہ اور رضوان کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ اس کام کے علاوہ میں سونیا کے ساتھ اتنا وقت بھی گزارنا چاہتی تھی کہ میری گزشتہ دنوں کی تھکان دور ہو جائے، لیکن اس ملاقات کا اصل مقصد ایک اہم کام تھا۔ میری خوش قسمتی سے اس وقت سونیا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سونیا اتنے والہانہ اور بے تابانہ انداز میں مجھ سے ملی جیسے برسوں بعد ملاقات ہوئی ہو۔ اس کے ہونٹوں نے اس کی بے قراری کو میرے آرزوں پر تحریر کیا، اور اس کے بدن کی تپش نے مجھے اس کے ابلتے ہوئے جذبات کی تفسیر سے آگاہ کیا۔ اس کے سانسوں کے تموج نے مجھے سمندری تلاطم کے معنی سمجھائے، اور اس کے بازوؤں کے حصار نے مجھے گرداب آشنا کیا۔ وہ چند لمحے اس طرح سنسنا اٹھے جیسے آفتاب کی تمازت سے سمندر گرم ہو گیا ہو، پھر اس سے پہلے کہ جذبوں کا سمندر متلاطم ہو جاتا، میں نے دوئی اختیار کر لی۔ میں نے آہستگی سے سونیا کو خود سے جدا کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، سونی، میں تم سے کچھ باتیں کرنے آئی ہوں۔ اتنے دن بعد آئی ہیں اور صرف باتیں کرنے آئی ہیں؟ سونیا نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میں نے ہنس کر اس کے شانوں پر دباؤ ڈالا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا، پھر میں خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے پیار سے سہلاتی ہوئی بولی، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اسے میں نے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا ہے، سونیا نے منہ بنا کر کہا۔ اسے کیسے میں برداشت کر سکتی تھی؟ اس بدبخت نے آپ کے خلاف مجھے ہی استعمال کروا دیا تھا۔ یہ تم نے برا کیا، میں سنجیدگی سے بولی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے مشورے کے بغیر تم کوئی اقدام نہیں کرو گی۔ ارے تو آپ ملی جو نہیں اتنے دن سے، آخر میں اسے کب تک برداشت کرتی؟ مجھے اس کی صورت دیکھ کر غصہ آتا تھا۔ اتنے غصے کی بات تو نہ تھی، وہ بیچارہ محض لالچ کا شکار ہو کر کچھ لوگوں کا اعلی کار بن گیا تھا۔ اس نے تمہیں تو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ بہرحال تم سے محبت کرتا تھا۔ سونیا نے سر جھٹکا۔ میں اس کی محبت کو خوب جانتی ہوں۔ اس کی محبت بس اتنی تھی کہ وہ اپنے جسم اور اپنے پیٹ کی بھوک مٹاتا رہے، اس کے سارے اخراجات میں ہی برداشت کرتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا خیر چھوڑو، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی۔
میں خود بھی چاہتی ہوں کہ آپ اتنے دن بعد ملی ہیں تو کسی بحث میں نہ پڑیں، بلکہ اس نے اپنا ایک بازو میری گردن میں حمائل کر دیا۔ نہیں، میں نے ہنس کر اس کا بازو اپنی گردن سے نکالتے ہوئے کہا، بحث ختم کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم… ہائے، سونیا نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، تو کیا آپ ان لمحات کو اس طرح گزار دینا چاہتی ہیں جیسے ہم کسی ریگزار میں بھٹکتے پھر رہے ہوں؟ ہاں، میں اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ فی الحال میں یہی چاہتی ہوں، مجھے تم سے ایک کام لینا ہے۔ گویا آپ اپنی غرض سے میرے پاس آئی ہیں۔ سونیا نے منہ بنایا۔ دوسری صورت میں بھی تو میری ہی غرض ہوتی، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن اس غرض میں میرا اشتراک بھی تو ہوتا۔ سونیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فی الحال تو ایک غیر مشترک کام میں دلچسپی لو، میں مسکرائی۔ خیر وہ تو مذاق کی بات ہے، سونیا نے سنجیدگی سے کہا، آپ کا ہر کام میرا اپنا کام ہے، بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ فی الحال صرف اتنا کہ ایک لڑکی سے دوستی گانٹھ لو۔ کس لڑکی سے؟ اس کا نام زریں ہے اور وہ سینٹ پال میں رہتی ہے۔ کیا بہت کانٹے کی چیز ہے؟ سونیا نے بائیں آنکھ دبا کر پوچھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کیا بات بنی؟ سونیا نے تعجب سے پوچھا۔ یہ وہ معاملہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ یہ میں تم کو پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ کل سے تم اس مشن پر کام شروع کر دو۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور تو بتائیے۔ میں نے اسے زریں کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دیں اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ملک کے ایک نامور شخصیت خان آف کالا گوٹ کی بیٹی ہے۔ زریں کے بارے میں معلومات میں نے گزشتہ رات ٹیلی فون کے ذریعے مختلف جگہوں سے حاصل کی تھیں، اور معلومات فراہم کرنے والوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اپنی افتادِ طبع کے باعث زریں کی اسیر ہو گئی ہوں۔ ادھر میں یہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کے سوا کچھ نہ سمجھیں۔ جب تم زریں سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ میں اب چلتی ہوں۔ تفصیلی ملاقات کب ہوگی آپ سے؟ سونیا نے بچوں کی طرح ٹھنک کر پوچھا۔ بہت جلد، میں نے اس کا گال تھپ تھپایا اور روانگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، سونیا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھیک ٹھیک، وعدہ کر کے جائیے۔ اچھا تو، میں نے سوچتے ہوئے کہا، جب تم زریں سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئیں اسی رات کو، گویا وہ میرا انعام ہوگا۔ یہی سمجھ لو، میں نے ہنس کر کہا۔ پھر سونیا مجھے چھوڑنے کے لیے ہوٹل کے باہر تک آئی۔ جس وقت میں کار سٹارٹ کر رہی تھی تو سونیا نے کھڑکی سے سر اندر ڈال کر ایک ایسی حرکت کی کہ میں بس مسکرا کر رہ گئی اور میں نے کار آگے بڑھا دی۔ اب میں واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور ذہن میں صرف یہ سوال گونج رہا تھا کہ میں زریں کو خان آف کالا گوٹ کے خلاف کس طرح استعمال کر سکوں گی۔ جب میں گھر پہنچی تو میں نے کفیل رضا کو اپنا منتظر پایا۔ اس کے بارے میں مجھے سنگیتا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں چند روز کے لیے دبئی جانا چاہتا ہے، لیکن مشتاق کے کیس کی وجہ سے پولیس اسے فی الحال کہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ زیادہ سے زیادہ کتنے دن میں لوٹ آئیں گے؟ 4 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اچھا دیکھیے، میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اجازت مل جائے۔ میں نے ٹیلی فون پر 2 ایک سرکاری افسروں سے بات چیت کی اور پھر کفیل رضا سے۔ آپ کل کی کسی فلائٹ میں اپنی سیٹ کنفرم کرا لیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ کفیل رضا کے لیے یہ خبر جاں فضا تھی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے اتنی بار میرا شکریہ ادا کیا کہ میں شرمندہ ہونے لگی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے کفیل رضا کو کھانے کے لیے روکنا چاہا، لیکن اس نے معذرت کر لی۔ مجھے اب جا کر روانگی کی تیاری کرنا ہوگی، اس نے کہا۔ سنگیتا تو اب میرے گھر میں مقیم ہی تھی، لیکن رضیہ کی وجہ سے رضوان کا زیادہ تر وقت بھی وہیں گزرتا تھا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا، لیکن سنگیتا اس میں شامل نہیں ہوئی۔ وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی دکھی ہے، رضیہ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ ہونا بھی چاہیے، رضوان سر ہلا کر بولا۔ ابھی محبوب کی موت کا غم تازہ ہی تھا کہ باپ کی موت کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑ گیا۔ میں نے ان باتوں میں دلچسپی نہیں لی اور کہا، رضیہ، تمہیں کل صبح صبح ہی کچھ کام کرنے ہیں کیا؟ وہ ہمتاً متوجہ ہو گئی۔ ایک تیز رفتار لانچ کا بندوبست کرو، زیر آب پیراکی کے لباس بھی لینا ہوں گے۔ ویسے ہمیں ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم مچھلی کے شکار کے لیے کھلے سمندر میں نکلے ہیں۔ اوہ، رضوان کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ اور رضیہ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہم کل دوپہر کو کھانے کے بعد روانہ ہوں گے، میں نے کہا، اس لیے سارا بندوبست اس سے پہلے ہی مکمل ہو جانا چاہیے۔
ہاں، ایک کام اور بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے ساتھ ایک بہت لمبی رسی بھی لینا ہوگی۔ اس رسی کی لمبائی 150 گز تک ہونی چاہیے۔ اگر مجھے سمندر میں اترنا پڑا تو میں وہ رسی اپنے کمر سے باندھ کر اتروں گی تاکہ لانچ سے بچھڑ جانے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ اس جہاز کو تلاش کرنا چاہتی ہیں باجی؟ رضیہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، لیکن یہ بات اچھی طرح تصدیق پا چکی ہے کہ نواب آف کالا گوٹ کا کوئی ذاتی جہاز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جہاز کسی اور کے نام ہو مگر خان آف کالا گھوٹ کے استعمال میں رہتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اپنا کوئی زیر آب ٹھکانہ بنا رکھا ہو۔ رضوان اور رضیہ مجھے اس طرح دیکھنے لگے جیسے میں انہیں کسی سنسنی خیز انگریزی ناول کا ترجمہ سنا رہی ہوں۔ آخر رضوان برا سا منہ بنا کر بولا، میرا خیال ہے کہ ایچ جی ویلز کا نام آپ ہی روشن کریں گی۔ بکو مت، میں کھڑی ہو گئی۔ میں اس کمرے کو فراموش نہیں کر سکتی جہاں خان آف کالا گوٹ نے مجھے قید کیا تھا، لیکن اس کمرے کو فراموش نہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو ڈاکٹر جمعہ سے رجوع کرنا پڑے۔ تم بیٹھے بکواس کرتے رہو، میں اب سونے جا رہی ہوں۔ رضیہ، تم کل دوپہر سے پہلے پہلے یہ سارا بندوبست کر لینا۔ پھر میں رضیہ اور رضوان کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ شب خوابی کا لباس پہن کر جب میں بستر پر لیٹی تو 10:30 بج چکے تھے۔ نیند ابھی میری آنکھوں سے بہت دور تھی، لیکن میں نے تنہائی محض اس لیے اختیار کی تھی کہ کچھ سوچ سکوں۔ مشتاق چنگیزی کا معاملہ نپٹ جانے کے بعد اب میرے ذہن میں صرف یہ بوجھ باقی رہ گیا تھا کہ ڈاکٹر شکیل کی موت کے ذمہ دار افراد کو دار پر لٹکنے یا آہنی سلاخوں کے پیچھے سڑتے ہوئے دیکھ لوں۔ ڈاکٹر شکیل سے میرا کوئی جذباتی تعلق نہ سہی، لیکن سنگیتا سے تو تھا، جس کے من مندر میں شکیل کی مورتی اب بھی سجی ہوئی تھی۔ یہ تو میرے اختیار میں نہ تھا کہ سنگیتا کو اس کا محبوب لوٹا سکوں، لیکن اس کی دلجوئی اور اشک شوئی کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی کہ اس کے محبوب کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوانے کی تگ و دو کر سکوں۔ شکیل کا قاتل ایک ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن میں منطقی طور پر اس کی ذمہ داری خان آف کالا گوٹ پر ڈال رہی تھی، کیونکہ وہ اس ٹرک ڈرائیور کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس کی شخصیت میرے لیے ایک چیلنج بھی بن گئی تھی۔ مجھے ہر قیمت پر اس کی پارسائی اور عزت مآبی کا پردہ چاک کرنا تھا۔ اس طرح سنگیتا سے کیا ہوا میرا وعدہ بھی پورا ہو جاتا اور معاشرے کو اس ناسور سے بھی نجات مل جاتی جو خان آف کالا گوٹ کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ خان آف کالا گوٹ سے نمٹنے کے لیے میں نے 2 سمتوں میں کام کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ایک طرف تو میں سونیا کے واسطے سے زریں کو اعلی کار بنا کر خان آف کالا گوٹ کے خلاف کچھ مواد حاصل کرنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف مجھے وہ جہاز کی تلاش کرنا تھا جس کے ایک کیبن میں میں قید رہ چکی تھی۔ ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک سمت میں مجھے اپنی کامیابی کا یقین تھا، لیکن میں اس پہلو پر بھی غور کر رہی تھی کہ اگر مجھے ہر 2 سمتوں میں ناکامی ہوئی اور خان آف کالا گوٹ کا اثر و رسوخ میرے لیے آہنی دیوار بننے لگا تو مجھے ایک تیسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ تیسرا راستہ یہ تھا کہ میں ایک بار پھر انٹرپول میں شمولیت اختیار کر لیتی۔ بہت عرصے پہلے میں ایک اصولی بات کی خاطر انٹرپول سے الگ ہو گئی تھی، اور میں غالباً اپنی سرگزشت میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ انٹرپول کے بڑے اب بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اپنی شرائط پر دوبارہ انٹرپول میں شامل ہو جاؤں۔ میں اپنے بستر پر لیٹی آنکھیں بند کیے ہوئے ان تمام پہلوؤں پر غور کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی اور میں نے بے ساختہ بلند آواز میں پوچھا، کون؟ میں ہوں بانو، سنگیتا، باہر سے آواز آئی۔ میں حیرت کے عالم میں بستر سے اٹھی اور سلیپر پہن کر دروازے کی طرف بڑھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سنگیتا کو اس وقت میرے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ دیوار گیر گھڑی مجھے بتا چکی تھی کہ 12 بجنے ہی والے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سنگیتا میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر حسب معمول رنجیدگی ہی دیکھی، لیکن میں کوئی ایسا تاثر محسوس نہیں کر سکی جس سے میری سمجھ میں آ سکتا کہ سنگیتا آدھی رات کو میرے پاس کیوں آئی ہے۔ خیریت تو ہے؟ میں نے تعجب سے کہا اور ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ جی ہاں، خیریت ہے، وہ آہستہ سے بولی اور اندر آ گئی۔ آپ ابھی سوئی تو نہیں تھیں؟ نہیں، مجھے ابھی نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن اسے بولٹ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں نے دستک اس لیے آہستہ سے دی تھی کہ اگر آپ سو چکی ہوں گی تو مجھے جواب نہیں ملے گا، اس صورت میں واپس چلی جاتی، سنگیتا نے کہا۔ لیکن اس وقت
آپ کو میری آمد پر تعجب ہے؟ وہ میری بات کاٹتی ہوئی بولی۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میرا تعجب ایک فطری امر ہے، میں نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سنگیتا نے آہستہ سے کہا۔ آج میرا جی بہت گھبرا رہا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں وحشت میں گھر سے گھبرا کر ویران سڑکوں پر نہ نکل جاؤں، اس لیے میں فوراً ہی آپ کے کمرے کی طرف نکل آئی۔ اب نکل ہی آئی ہو تو بیٹھو بھی، میں نے مسکرا کر کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور بستر پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے گداز ہاتھ کے لمس سے میرا جسم یک بارگی سنسنا اٹھا۔ میں نے اسے بستر پر بٹھانے کے بعد جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے جذبات بھڑک اٹھیں اور لمس کا وہ جادو سر چڑھ کر بولنے لگے۔ بانو، سنگیتا بدستور دھیمے لہجے میں بولتی رہی، آج مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے آپ بے شمار الجھنوں کا شکار ہو گئی ہیں۔ شاید میرا وجود ہی منحوس ہے۔ میری ماں کا سایہ بچپن ہی میں میرے سر سے اٹھ گیا تھا، پھر میرا محبوب بھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پتا جی نے خودکشی کر لی، اور اب میں آپ کے قریب ہوئی ہوں تو آپ بھی پریشانیوں کا شکار ہو گئی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ یہ دھرتی میرے وجود سے ہی پاک ہو جائے اور میں وہی کر گزروں جو پتا جی نے۔ بکو مت، میں نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور اپنے جلتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی سرد پیشانی کو چومتی ہوئی بولی، اب اگر تو نے اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ ادا کیا تو میں تمہاری زبان کاٹ کر پھینک دوں گی، پگلی کہیں کی۔ سنگیتا کی آنکھیں جھل ملا اٹھیں۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی، لیکن اس نے آنسوؤں کے ڈھلکنے سے پہلے ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور بولی، میں جانتی ہوں بانو، آپ مجھے شدت سے چاہتی ہیں۔ میرے لیے یہ بھی باعث مسرت ہے کہ تمہیں اس کا احساس ہے، ورنہ اس دنیا میں ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جن کی محبت پر کسی کو یقین نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دراصل مجھے ابریز یاد آ گیا تھا، اسے بھی مجھ سے محبت تھی، میری خاطر وہ بھی اپنی جان پر کھیل گیا تھا، لیکن میں اب بھی یہ باور کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کیا سوچنے لگیں؟ سنگیتا نے مجھے کھویا ہوا سا محسوس کیا۔ ہاں ہاں، میں چونک پڑی۔ اب مجھے پھر بڑی شدت سے احساس ہوا کہ سنگیتا میری آغوش میں ہے، کسی وقت بھی میرے جذبات کا لاوا ابل سکتا تھا۔ میں نے اسے بآہستگی خود سے جدا کیا اور بولی، تم اپنے ذہن کو بے ہنگم خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کرو اور جاؤ، اب جا کر سو جاؤ۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی خوابگاہ سے چلی جاؤں؟ ہاں، میں نے محسوس کیا کہ میری آواز مرتعش تھی۔ آپ مجھ سے خوفزدہ ہیں یا اس تنہائی سے؟ سنگیتا، میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان دونوں باتوں کی یکجائی سے خائف ہیں۔ تم فضول باتیں چھوڑو اور جا کر سو جاؤ۔ بانو، سنگیتا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آپ نے میری خاطر بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کر رہی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ مجھ سے بس یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات کو مسترد نہ کروں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا، اب میں آپ کی خواہشات کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کروں گی۔ مجھے یوں لگا جیسے سنگیتا نے میرے منہ پر تھوک دیا ہو۔ میرا جسم یک بارگی غصے سے پھنک اٹھا۔ میں بے اختیار ہاتھ چھوڑ بیٹھی۔ میرا تمانچہ سنگیتا کے گال پر پڑا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور غصے سے بولی، تو میری محبت کی اتنی حقیر قیمت لگا رہی ہے؟ کیا میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں کہ اس طرح کسی روز تجھے متاثر کر کے تجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ تو نے میری شدید توہین کی ہے، تو نے میرے جذبے کو ذلیل کیا ہے، تو نے میں غصے کی شدت میں کچھ اور نہ کہہ سکی۔ بانو، سنگیتا یک لخت اٹھی اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے بانو، پتہ نہیں میں کیا بک گئی تھی۔ میرا اشتعال اتنا بڑا ہوا تھا کہ سنگیتا کے آنسو بھی اسے فوری طور پر ٹھنڈا نہ کر سکے۔ میں بت بنی ہوئی کھڑی رہی۔ میں سامنے کی دیوار میں لگے ہوئے لائٹ گلوب کو گھورے جا رہی تھی۔ بانو، سنگیتا نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سنگیتا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور اس کے الفاظ اس کے اشکوں سے دھل دھل کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے لگے۔ مجھے معاف کر دیجیے بانو، آپ کے پیار کی قسم مجھے معاف کر دیجیے۔ میں جو کچھ بک گئی وہ میری بہت بڑی بھول تھی، اب اس کا اعادہ کبھی نہیں ہوگا۔ سنگیتا کے لہجے کی التجا اپنی مراج پر تھی۔ اچانک میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ میں نے سنگیتا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، آخر کو ہے نا پگلی؟
संगीता के होंठ कांप रहे थे और आंखें अश्क बरसा रही थीं। बस अब चुप हो जाओ। मैंने उसके गाल थपथपाए। अब आइंदा कभी ऐसी कोई बात जुबान पर मत लाना। संगीता ने आहिस्ता आहिस्ता 2 मरतबा नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपनी आस्तीन से उसके बहते हुए आंसू पोंछने लगी और फिर उसके बाजू में बाजू डालकर बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आऊँ। आप आराम कीजिए, मैं चली जाऊँगी। मेरे आराम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैंने डांटने वाले अंदाज में कहा। संगीता मुस्कुरा दी। अब उसके आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आंसुओं से भीगी हुई महसूस हुई। मैं उसे उसके कमरे में ले गई, अपनी गोद में उठा के उसे बिस्तर पर लिटाया, उसे ऊनी चादर उड़ाई, फिर झुककर उसकी पेशानी को चूमा और शब बखैर कहकर उसके कमरे से निकल आई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी और मैं सोच रही थी कि यह मोहब्बत का जज्बा भी कितना अजीब होता है। कैसी कैसी बातें हो जाती हैं इसमें। कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आया था कि मैं किसी रोज़ संगीता के मुंह पर तमाचा मार बैठूंगी। अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो 12:30 बजे थे। मैं बिस्तर पर लेटी और संगीता के बारे में सोचते सोचते किसी लंबी नींद की आगोश में पहुंच गई। सुबह नाश्ते की मेज़ पर रज़िया और संगीता मेरे साथ थीं। नाश्ते के बाद रज़िया उन इंतज़ामात के लिए चली गई जिनके बारे में मैंने उसे हिदायत दी थीं। उसकी रवानगी के बाद मैं और संगीता स्टडी में जा बैठे। संगीता, मैं बोली। संगीता, जो किसी ख्याल में डूबी हुई थी, चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। जी बानो, कल रात मैंने तुम्हारे बारे में एक अहम फैसला किया है। वो क्या बानो? यहाँ का माहौल तुम्हारे लिए बड़ा वहशतनाक बन चुका है। बेहतर होगा कि तुम कुछ अरसे के लिए अमेरिका चली जाओ। इस तरह तुम्हें खासी हद तक सुकून मिल जाएगा। वहाँ मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त फ़रुख रहती है। वो तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखेगी जैसे मेरा ख्याल रख सकती है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा बानो? माहौल की तब्दीली ज़हन पर ज़रूर असर अंदाज होती है, लेकिन मैं एक नए माहौल में ख़ुद को किस तरह एडजस्ट कर सकूँगी? इस सिलसिले में तुम्हें फ़रुख से बहुत मदद मिलेगी। ये फ़रुख कौन है? मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। मैंने उसे बहुत अरसे से नहीं देखा। यूँ लगता है जैसे सदियाँ गुज़र गई हों, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने वजूद में महसूस करती हूँ। उसे मेरा एक पैगाम ज़रूर पहुँचा देना। वैसे वो ख़ुद भी मेरे इस कौल से वाकिफ़ है कि मोहब्बत फ़ासलों में ज़्यादा तवानाई के साथ ज़िंदा रहती है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि ज़रा बेचैन रखती है। उससे कहना कि वो कभी कभी मुझे फ़ोन कर लिया करे। उसकी आवाज़ सुनकर भी मुझे इतना ही सुकून मिल सकता है जितना उससे मुलाकात करके। बानो, संगीता मुझे बड़े गौर से देखती हुई बोली, क्या फ़रुख आपको बहुत अज़ीज़ है? हाँ, वो मुझे इतनी ही अज़ीज़ है कि ख़ुद उसको भी इसका अंदाज़ा नहीं। उसका ज़िक्र करते हुए आपका चेहरा अभी इसी तरह धमक रहा था जैसे आप दुनिया के किसी बहुत बड़े ख़जाने का ज़िक्र कर रही हों। जो लोग प्यारे हों वो किसी ख़जाने से कम तो नहीं होते। आप ठीक कह रही हैं। संगीता ने ठंडा सांस लिया और किसी सोच में डूब गई। शायद उसे शकील याद आ गया था। इधर मैं उन महकते हुए लम्हात में खो गई थी जो मैंने फ़रुख के साथ गुजारे थे। मुझे उससे अपनी पहली मुलाकात भी याद आई जो एक बस में हुई थी। कुछ देर स्टडी में बैठकर मैं और संगीता इतने थक गए कि अपने अपने कमरों में जा लेटे। उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि संगीता को अमेरिका भेजने के सारे इंतज़ामात रिजवान के सुपुर्द कर दूंगी। मैं चाहती थी कि वो 2-1 दिन ही में अमेरिका चली जाए। नए माहौल में वो ख़ुद को ज़रा जल्दी से संभाल लेती, लेकिन मेरा ये फ़ैसला एक नहायत गलत फ़ैसला था जिसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब तीर कमान से निकल चुका था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।